نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس مہینے کی جو برکتیں اور جو فضیلتیں ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور صحابہ کے زمانے میں تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گویا عنایت ہے، کرم ہے کہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اس کے جو برکات ہیں اور اس کی جو روحانیت ہے اس میں کوئی کمی نہیں فرمائی. یہ گویا ان کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا فضل ہے. اب اس مہینے میں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت دن کی ہے اور ایک عبادت جو ہے وہ رات کی ہے. دن کی عبادت ہے روزہ رکھنا اور رات کی عبادت ہے تراویح. روزے کے سلسلے میں تین چیزوں سے آدمی بچا رہے اس کو روزہ کہتے تھے. کھانا پینا، گھر والی سے نہ ملنا، یعنی اس سے خصوصی ملاقات نہ کرے. بس ان تین چیزوں سے آدمی اگر بچا رہتا ہے صبح صادق سے لے کر کے اور غروب شمس تک، اس کو شرعی اعتبار سے روزہ کہتے ہیں. لیکن ان تین چیزوں کے ساتھ میں ہم سب کے لیے جو فکر کی بات ہے کہ اور دنوں میں جو چیزیں منع تھیں، گناہ کرنا، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا، اس طریقے کے جتنے گناہ تھے وہ تو اور دنوں میں بھی منع تھے. تو ان دنوں میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان سے بچنا. ہم جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنا ہی روزے میں گویا روحانیت، روزے میں جان، روزہ طاقتور ہو جائے گا. اور اگر گناہوں کو ہم نہ چھوڑ پائیں اور گناہ کرتے رہیں، کوئی سا بھی گناہ ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے. ایک مثال یاد آئی، یہ فٹ بال ہوتا ہے، گیند، اس گیند میں ہوا بھری ہوتی ہے، ہوا ہی کی وجہ سے وہ اوپر تک جاتا ہے. لیکن اگر اس میں سوراخ ذرا سا کر دیا جائے، سوئی چبھو دی جائے اس میں، یا کیل ڈوب جائے، تو فٹ بال تو ہے بہت بڑا اور کیل اس کے مقابلے میں چھوٹی سی ہے. لیکن وہ کیل جب اس کے اندر گڑ جاتی ہے تو ہوا دھیرے 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 نکل گئی اور بالکل بے جان ہو گیا. وہ اب اتنا بے جان ہو گیا کہ بس وہ ایک ڈھانچہ نظر آتا ہے اور نہ کچھ کام کا ہی نہیں، نہ وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے، نہ اسے پھینک سکتے، کچھ نہیں، نہ کھیل سکتے ہیں. تو جب تک اس کی ہوا ہے اس وقت تک اس کی قیمت بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ملتا ہے. بالکل اسی طریقے سے گناہوں سے جتنا بچا لے جائیں گے روزہ اپنا، انشاءاللہ وہ روزہ جو ہے وہ روحانیت، نورانیت، برکت، طاقت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوگا جتنا زیادہ بچتے چلے جائیں گے. اور جہاں گناہ ہوا بس ایسے ہوا جیسے اس میں سوئی چبھوئی. اب وہ دیکھنے میں تو سوئی ہے، کیل ہے،
لیکن دھیرے 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 اس کی ہوا نکلنے لگے گی اور اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اب اتنی قیمت پہ نہیں بکے گا جتنی قیمت جب صحیح سالم تھا وہ. یہی روزے کا حال ہے. اسی لیے بعض روایات میں ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ یا ایسا روزے دار جو گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے, اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے بچا پائیں اور جتنا گناہوں کو چھوڑ سکیں. اب اس سے بہتر کوئی اور وقت, کوئی زمانہ اب نہیں ہے گناہوں کے چھوڑنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں نے عرض کیا تھا. ہمارے گناہوں اور ہماری معصیت کی بنا پر اللہ پاک نے رمضان کی برکتیں وہی رکھی, اس میں کمی نہیں فرمائی ہے. بس ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کو تھوڑا سا قابو کریں, اپنی خواہشات کو, اپنی نفسانیت کو, اپنے جذبات کو. دیکھیے روزے میں بعض اوقات ایسے حالات, ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ آدمی بالکل ایک دم اس کا جذبات ایک دم ابھر پڑتے ہیں. ایسے موقع پر اپنے آپ کو تھوڑا سا, بزرگی اس کا نام تھوڑے نہ ہے, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, اب وہ جذبات میں آ کے بس اول پھول بکنا شروع کر دیا, بالکل مغلوب الحال ہو گئے. وہ ایسا آدمی تو کسی کام کا نہیں ہوتا. اس لیے بھائی رمضان کے زمانے میں اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے. سوچئے تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ تقریباً ہو رہا ہے. یہ 14 گھنٹے بھوک اور پیاس میں رہنا, اور پھر ضرورت سے دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے, ضرورت سے دکان جاتا ہے, آتا بیٹھتا ہے, کتنا مجاہدہ کر رہا ہے آدمی. اب اس میں ہم یہ نہ کر پائیں کہ ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے نہ بچا پائیں, تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی کہ صبح سے شام تک بھوکے رہے اور ہم اس سے نہیں بچ پائے. ہم تو اس وقت جو گزارش کی ہے بھائی, بس وہ اس بات کی طرف کہ ہم سب جانتے ہیں روزہ ہم نے آج دن بھر کیسے رکھا. اس میں کسی سے نہ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے, ہر آدمی جاننا ہے. اگر قاعدے سے رکھ لے گیا وہ تو یقیناً بہت ہی مبارک عمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتوں سے اللہ اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے گا. لیکن اگر گڑبڑ ہو گیا معاملہ تو پھر ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ اور دنوں میں جو چیزیں منع تھیں وہ ہم کر رہے ہیں اس وقت, اور پھر صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے بھی ہوں, تو یہ نہ تو عقل بندی کی بات ہے, نہ دین کا تقاضا ہے, نہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ یہ سب چیزیں کی جائیں وہاں پر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس سبحان اللہ. بھائی یہ کہنا کہ ہم نے اپنی مسجد